الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہمارے ہاں عصر حاضر میں زیادہ جو یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ ایک ہی گھر میں اپنے والد کے ساتھ مختلف جو ہے وہ سارے جو ہے فیملی مل کے رہتی ہے، یعنی بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں اور بہنیں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب اپنی اپنی قربانی کریں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ نمبر ایک، کیوں کہ وہ جو ساری فیملی ایک ساتھ رہتی ہے، خاص کر جو بھائی ہوتے ہیں جو اپنے والد کے ساتھ رہتے ہیں یا پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں، والدین کے ساتھ، تو وہ اپنا سارا پیسہ اپنے والد کو دیتے ہیں یا والدہ کو دیتے ہیں۔ ان کے اپنے اکاؤنٹ میں الگ الگ کوئی شے نہیں ہوتی، یعنی وہ مالک نہیں ہوتے۔ تو جب ان کو اپنے مال میں ملکیت تامہ حاصل نہیں ہے، تصرف کی آزادی نہیں ہے، تو ان کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ 50,000 بھی ہے، لاکھ بھی ہے، اگر 50,000 اور لاکھ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے بلکہ آپ کما کے اپنے والد کو دیتے ہیں یا والدہ کو دیتے ہیں، تو وہ مال آپ کی ملکیت میں ہے نہیں۔ جب آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو آپ پہ قربانی نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ سب کے ہاں قربانی ہے، تو وہ کئی قربانیاں خرید لیتے ہیں۔ آگے ہم حدیث میں بیان کریں گے کہ کس طرح صحابہ کرام نے ان عمل سے منع فرمایا، ایسے اعمال سے۔ بلکہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باقی پیسے اگر اضافی ہیں تو صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، کیونکہ وہ جو آپ کا مال ہے وہ صرف آپ کے والد کی یا والدہ کی ملکیت میں ہے، جس کے پاس آپ نے وہ پیسہ رکھا ہوا ہے۔ خاص کر جب والد نہ ہو تو والدہ کے پاس ہوتا ہے، یعنی والد کا وصال ہو گیا ہو۔ اگر والد حیات ہو تو والد کے پاس ہوتا ہے، وہ مال کا مالک ہے، کیونکہ والد کو ملکیت تامہ حاصل ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو تصرف کرنے کے لیے ان سے پوچھنا پڑتا ہے۔ تو اس صورت میں ملکیت تامہ حاصل نہیں ہوئی تو قربانی آپ پہ واجب نہیں۔ اسی طرح جب بھائی جو ہیں بڑے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، تو اگر وہ سارا پیسہ بڑے بھائی کو لا کے دے رہے ہیں اور ان کے اپنے اکاؤنٹ میں یا اپنی ملکیت میں کوئی پیسہ نہیں ہے، تب بھی یہی حکم ہے کہ صرف وہ مال بڑے بھائی کی ملکیت میں ہے تو بڑے بھائی پہ قربانی واجب ہے کہ وہ قربانی کرے گا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ ایک قربانی کافی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں صراحتاً آیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کثرت سے کہ اب والد کی ملکیت میں سارا مال ہے، تو بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا اور ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہے کہ والد جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اس بیٹے کی طرف سے قربانی ہے، یا اس طرف فیملی میں سے اس شخص کی طرف سے قربانی ہے، تو وہ اپنا نام نہیں لیتا، حالانکہ قربانی اس پہ واجب ہے، باقیوں کی طرف سے نفل ہے، تو وہ واجب چھوڑ کے نفل ادا کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں قربانی کرنے کے لیے پہلے اپنا نام لے، پھر فیملی کا نام لے۔ اب یہ شبہات ہے۔ ہاں، اگر الگ الگ خرچہ کر رہے ہیں، یعنی مثلا ایک فیملی مل کے رہتی ہے، صرف خرچہ جو ہے جو آتا ہے وہ مل کے کرتے ہیں، یعنی تقسیم کر لیتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے ہر ماہ کے اینڈ میں، باقی پیسہ جو ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ شخص جو ہے اس کی ملکیت میں مال ہے، تو اسی اعتبار سے اگر اس کے پاس وسعت ہے تو وہ قربانی کرے گا۔ اب حدیث مبارکہ میں 5 حدیثیں پیش کرتا ہوں کہ جس میں یہ ہے کہ اگر مال ایک ہی شخص کی ملکیت میں آ رہا ہے تو ایک ہی قربانی کافی ہے، اس کی طرف سے بھی اور اس کے اہل و عیال کی اور فیملی کی طرف سے بھی۔ اب اس میں بیوی بھی آ جائے گی کہ بیوی جو ہے اس کا نفقہ واجب ہوتا ہے شوہر پہ، تو حدیث مبارکہ میں تو یہ ہے کہ صرف شوہر کی قربانی ہی کافی ہے، بیوی پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، ائمہ احناف ان حدیث کی تعویل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب بیوی کے پاس اپنا مال ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گی۔ یہ ان کی احادیث کے
تعویل کی ہوئی ہے، لیکن ظاہر حدیث میں یہی ہے کہ ایک ہی قربانی کافی ہے، اور جو صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ اب پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جو زینب بنت حمید آپ کو لے گئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بایعہ، یہ میرا بیٹا ہے، اس سے آپ بیعت فرما لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹا ہے، اور برکت کے لیے اپنا دست مبارک ان کے سر پہ پھیرا اور دعا فرمائی۔ آگے امام بخاری لائے ہیں کہ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابن ہشام یضحی بالشاۃ الواحدۃ عن جمیع اہلہ، کہ یہ وہ تھے کہ جو اپنی پوری فیملی کی طرف سے صرف ایک قربانی کرتے تھے۔ یہ دیکھ لیں، یہ صحیح بخاری میں باب ہے، باب بیعت الصغیر، حدیث نمبر جو ہے 7210۔ دوسری حدیث ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ مقام منا میں تھی تو گوشت لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ یہ گوشت کیسا ہے، یہ لفظ ہے صحیح بخاری کے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جمیع ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ اب یہ اضحیہ کے طور پہ کی، یعنی سب کی طرف سے ایک قربانی کی، تو اس کا گوشت ہے۔ یہ صحیح بخاری میں باب الاضحیۃ للمسافر والنساء، حدیث نمبر ہے 5548۔ اور صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں وہ صراحتاً اس میں نسبت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے۔ آپ فرماتی ہیں قالت، یعنی اب آپ فرما رہی ہیں وَضَحَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبقر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے، یعنی جمیع ازواج کی طرف سے ایک قربانی کی، یعنی گائے کی۔ دیکھیں اس میں بھی یہ ہے کہ فیملی کی طرف سے ایک، اور ہم آج کے دور میں اسراف کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قربانی کریں تاکہ لوگ کہیں یار فلان اتنی قربانیاں کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا گوشت نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ گوشت نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ہاں یہ اس وقت یہ قبول ہے جب تمہارے دلوں میں تقوی اللہ کی رضا ہے۔ تو جب شریعت میں ایک قربانی کافی ہے تو ایک سے زائد ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ اس کا صدقہ کر دیں، تصرف کر دیں، فقراء غرباء پہ، کسی غریب کی بیٹی کو دے دیں، اس کی شادی ہو جائے گی، اس کی ہیلپ ہو جائے گی، کسی ایسے شخص کو دے دیں، ایسی فیملی کو دے دیں جس کا گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، یا گھر ہے گرنے والا ہے، اس کی مدد کر دیں۔ تیسری حدیث ہے حضرت عطاء ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ تو واضح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا، اب دیکھیں صحابہ سے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ فقال، حضرت ابو ایوب الانصاری فرما رہے ہیں کان الرجل، یعنی ایک شخص، یضحی بالشاۃ عنہ عن اہل بیتی، کہ قربانی ایسے ہوتی تھی کہ ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال اور فیملی کی طرف سے صرف ایک قربانی کرتا تھا۔ اب یہ دیکھ لیں، اس میں کیا کوئی ایسا ہے کہ ہر کی طرف سے قربانی کی جائے؟ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرماتے ہیں فیاکلون ویطعمون، خود بھی کھاتے تھے اس سے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ زمانے میں تبدیلی آ گئی، یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، ہم تو 1450 سال کے بعد کے زمانے میں ہے۔ فرماتے ہیں اس زمانے میں ایسا ہو گیا تھا حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، یہاں تک کہ لوگ قربانی میں فخر کرنے لگے، اور اب آپ دیکھتے ہو کہ لوگ ایک سے زائد قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے۔ امام ترمذی اس کو لائے، سنن ترمذی میں باب ما جاء ان الشاۃ الواحدۃ تجزی عن اہل بیت، عن اہل البیت، حدیث نمبر ہے 1505، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح۔ اب یہاں پہ شبہ ہو سکتا ہے کہ امام نسائی کی سنن الکبریٰ میں یہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی جو روایت ہے حضرت عمار الدہنی سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ذبح عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حیجنا بقرہ، کہ انہوں نے جو روایت کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس میں یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کی طرف سے، یعنی ہر زوجہ کی طرف سے، ہر ام المومنین، ہر ایک کی طرف سے ایک ایک قربانی کی، یعنی علیحدہ علیحدہ گائے ذبح کی،
تو یہ حدیث شاذ ہے، کیونکہ جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر جو راوی الفاظ لائے ہیں اس میں بقرہ بقرہ کا لفظ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہے، ایک قربانی کی. تو لہذا یہ اس میں سے بھی نہیں ہے جس میں زیادت الثقہ قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ حکم میں تغیر آ جائے گا. پہلے میں حکم یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تمام کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، دوسرے میں یہ حکم ثابت ہو رہا ہے کہ تمام کی طرف سے ایک نہیں بلکہ الگ الگ کی جائے. تو لہٰذا جب حکم میں تغیر آ جائے تو وہاں پہ زیادت الثقہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ زیادت الثقہ ہے ہی نہیں، وہ تو تعارض آ گیا ہے حکم میں. اللہ اکبر. چوتھی حدیث ہے اس سے بھی واضح. چوتھی حدیث روایت ہے ابو سریحہ حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سنن ابن ماجہ میں آپ فرماتے ہیں حملنی اہلی علی الجفا، کہ فیملی نے مجھے، میری فیملی نے یعنی سنت کے خلاف عمل کرنے پہ ابھارا. یعنی انہوں نے خلاف نہیں، مطلب اس وقت یہ عرف بن چکا تھا کہ لوگ غلو کرتے تھے، مفاخرت کرتے تھے، فخر کرتے تھے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے کے لیے، ایک ہی فیملی. کہتے ہیں بعد ما علمت من السنت کان اہل البیت یضحون بالشاۃ والشاتین والآن یبخلنا جیراننا، کہ کیا سنت کیا تھی کہ ایک قربانی، اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک فیملی والے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے لگے. اب ہم اگر ایک قربانی کرتے ہیں تو ہمارے پڑوسی کہتے ہیں یہ تو بخیل ہے، کنجوس ہے. جیسے آج کے دور میں کہ فیملی پہ صرف ایک قربانی واجب ہوتی ہے یا ایک قربانی سنت مقدہ کے طور پہ ادا کی جاتی ہے، لیکن وہ فیملی ایک سے زائد قربانیاں کیوں دیتی ہے؟ یا لوگ کہیں گے یہ اتنا کماتے ہیں، ایک قربانی دے رہے ہیں، ایک سے زائد نہیں دے رہے، یہ کنجوس ہیں، یہ ہیں. یا بعض لوگ فخریہ طور پہ کہتے ہیں. یہ دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہو چکا تھا، اور صحابہ کرام اس پہ افسوس فرما رہے تھے کہ ہم سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ کے لیے سنت پہ عمل کریں. اگر نفلی قربانی سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ صدقہ کر دیں. پانچویں حدیث امام حیثمی نے، یہ سنن ابن ماجہ جو ہم نے روایت کی، سنن ابن ماجہ ہے باب من ضحى بشاۃ عن احد، حدیث نمبر ہے 3148. اور امام ابو العباس البصیری صاحب مصباح زجاجہ نے کہا ھذا اسناد صحیح رجال ثقات، کہ اس کی سند صحیح ہے اور رجال ثقہ ہے. پانچویں روایت ہے، یہی ہے ابو سریحہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں رأیت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما وما یضحیان مخافۃ یستن بها فحملنی اہلی. آگے وہی لفظ ہے کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ قربانی کو ترک کر دیتے تھے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ سنت ہے اور ہر حالت میں کرنی ہے، مطلب وجوب کا درجہ نہ دے دیں. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام کی فقہ تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا فہم تھا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارکہ کے متعلق. اور امام حیثمی نے فرمایا مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 5942 کے تحت کہ امام طبرانی نے الکبیر یعنی المعجم الکبیر میں روایت کیا، ورجالہ رجال الصحیح، اس کے رجال یعنی اس حدیث کے سند کے رجال جو ہیں صحیح کے رجال ہیں. اب یہ اتنی حدیثیں ہیں کہ فیملی میں صرف ایک قربانی ہی کافی ہے، اور ہم تو قربانی واجب بھی نہیں ہوتی پھر بھی ایک سے زائد قربانیاں کر رہے ہوتے صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اللہ کے لیے. اتنی سنت پہ عمل